آج کی کہانی کا عنوان ہے کھنڈرات کی چڑیل۔ آصف اور ماجد دونوں گہرے دوست تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، 7ویں جماعت کے طالب علم تھے اور الگ الگ اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آصف کے والد کا بڑا کاروبار تھا، اس لیے ان کے پاس بہت دولت تھی، اور یوں وہ آصف کو ایسے اسکول میں پڑھا رہے تھے جس کی بھاری فیس تھی، جبکہ ماجد کے والد ایک جنرل اسٹور پر بطور سیلز مین کام کرتے تھے۔ ان کی واجبی سی تنخواہ تھی اور گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماجد کے والد اسے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ہی واپس گھر آتے تھے۔ دونوں کے اسکول قریب قریب تھے۔ ماجد کے اسکول کی چھٹی ذرا جلدی ہوتی تھی، اس لیے وہ آصف کے اسکول کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب آصف کے اسکول کی بھی چھٹی ہو جاتی تھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھروں کی طرف چل پڑتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ آصف کے اسکول کی چھٹی ہوئی تو ماجد باہر ہی کھڑا تھا۔ ان دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے سلام دعا کی اور باتیں کرتے ہوئے چل پڑے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے اسکول کے پاس جو کھنڈرات ہے اس میں ایک چڑیل رہتی ہے؟ ماجد نے آصف سے کہا۔ کیا؟ آصف حیرت سے بولا۔ ہاں، مجھے آج ہی پتہ چلا ہے، آصف نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ آصف نے پوچھا۔ اسکول کے کچھ لڑکوں نے، اس نے جواب دیا۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ آصف نے سوال کیا۔ وہ خود وہیں قریب ہی رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ لڑکے شام کے وقت وہاں گئے تو ایک چڑیل سے ان کا سامنا ہو گیا، وہ سب وہاں سے بھاگ نکلے۔ ماجد بولا۔ اس کی باتوں سے آصف کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ چل کر وہاں دیکھنا چاہیے کہ واقعی چڑیل ہے یا نہیں۔ دراصل وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ماجد سے کہا، دوست، مجھے تو ایسی باتوں پر یقین نہیں ہے، یہ چڑیلوں وغیرہ کی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اگر تم ہمت کرو تو ہم وہاں کھنڈرات میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری کلاس کے لڑکوں نے اپنی طرف سے چڑیل کی کہانی بنائی ہے۔ ماجد بہادر لڑکا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اگر اس نے جانے سے انکار کیا تو آصف اسے بزدل سمجھے گا، اس لیے وہ بولا، ٹھیک ہے، آج شام ہی چلتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شام ہوئی تو وہ دونوں کھنڈرات کی طرف چل پڑے۔ جب وہ کھنڈرات کے قریب پہنچے تو علاقہ ویران دیکھا۔ دراصل اس طرف سے لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا اور دور دور تک کوئی مکان بھی نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی چڑیل نہیں ہے، آصف نے ادھر ادھر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، کہیں دور دور تک کوئی چڑیل نظر نہیں آ رہی ہے، ماجد بولا۔ آؤ چل کر کھنڈرات میں دیکھتے ہیں۔ آصف نے کھنڈرات کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، آؤ، ماجد بولا، اور ان دونوں نے قدم بڑھا دیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں کھنڈرات کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک ٹوٹی پھوٹی ہوئی پرانی حویلی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر کمروں وغیرہ میں گھومتے پھرتے ایک بڑے ہال میں آ گئے۔ وہاں ایک خوبصورت عورت بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آصف اور ماجد کے جسم میں خوف کی لہریں دوڑنے لگیں۔ کون ہو تم لوگ؟ عورت نے ان سے پوچھا۔ ہم یہاں سیر کرنے آئے تھے،
آصف نے ہمت کر کے جواب دیا۔ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارا برا حشر ہوگا، عورت بولی اور اس نے ٹانگیں ہلائیں۔ تب آصف اور ماجد کی نظریں اس کے پیروں پر پڑیں اور دونوں خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اس عورت کے دونوں پیر پیچھے کی طرف تھے۔ آصف اور ماجد یہ جانتے تھے کہ چڑیل کے پیر پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگے اور کھنڈرات سے باہر آ گئے۔ اس وقت سفید داڑھی والے ایک بزرگ ایک دیوار کے پیچھے سے نکل کر ان کے پاس آ گئے اور شفقت سے بولے، میرے بچوں، میں جانتا تھا کہ تم دونوں چڑیل دیکھنے یہاں آئے ہو۔ میں نے سوچا کہ تم دونوں کی خواہش پوری ہونے دی جائے۔ تم نے چڑیل دیکھ لی۔ میں اس لیے یہاں رہتا ہوں تاکہ اس چڑیل سے لوگوں کو محفوظ رکھ سکوں۔ اگر میں یہاں نہ رہوں تو یہ لوگوں کا خون پینے لگے گی۔ جاؤ، اب تم لوگ جاؤ اور آئندہ یہاں نہ آنا۔ شکریہ بابا جی، ماجد نے کہا، اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے چل پڑے۔